أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن اور ابو الانبیاء جد الانبیاء ان کا ذکر ہے، جن کے لیے قدم قدم پر سعادتیں ہیں، جنت کی نویدیں ہیں. کس بنا پر؟ کیا ان کا عقیدہ تھا اور کیا ان کا منہج تھا؟ فرمایا کہ ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم امت تھے. امت کا معنی قدوہ، لوگوں کے لیے مثال. کن لوگوں کے لیے؟ کسی ایک طبقے کے لیے نہیں، بلکہ رہتی دنیا تک مثال تھے لوگوں کے لیے. ان کا منہج اور ان کا عقیدہ لوگوں کے لیے قدوہ تھا، نمونہ تھا. یہ امہ کا معنی معلم الخیر، ہمیشہ خیر کی تعلیم دیتے رہے. اسے امت جماعت کو بھی بولتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اس معنی میں جماعت تھے کہ جو خصائل ایک جماعت کے ہوتے ہیں وہ اکیلا ابراہیم میں موجود تھے. اس قدر ان کی محنت تھی، جد و جہد تھی، اور اللہ رب العزت کے ساتھ ایک تعلق اور قرب جو ہے وہ اختیار کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالی نے ان کو امت قرار دیا، ایک فرد واحد کو امت قرار دیا خصائل خیر کی بنا پر. تو ہم بھی محنت کریں، ان خصائل کو اختیار کریں، اور دنیا کی زندگی کی یہ ایام دین کمانے میں، دین حاصل کرنے میں صرف کریں. اور دوسرا قانتن، ابراہیم قانت تھے. قانت کا معنی قائم، کھڑا ہونے والا. جس کو اللہ تعالیٰ لمبے قیام کی توفیق دیتا ہے اسے قانت کہا جاتا ہے. اور یہاں قانت کا معنی اطاعت پر کھڑے ہونے والے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر کھڑے ہونے والے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم اپنا سب کچھ میرے سپرد کر دو. عرض کیا کہ سپرد کر دیا، فرما بردار بن گیا. قانت تھے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے. ابراہیم الذی وفا، ابراہیم میرے باوفا دوست. اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل کا لقب دیا تھا، خلیل الرحمن. خلیل کیسے بولتے ہیں؟ ایسے دوست کو جس کی دوستی ہر خلل سے پاک ہو، ہر خلل سے پاک ہو، جس کی دوستی پوری وفا شعاری پر ہو، وفاداری پر ہو. قانتن للہ، اللہ تعالی کی اطاعت کرنے والے، اطاعت پر مداومت اختیار کرنے والے. دن ہو، رات ہو، صحت ہو، مرض ہو، غنا ہو، فقر ہو، شباب ہو، بڑھاپا ہو، ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے. تو ہم بھی اطاعت شعار بندے بن جائیں. حنیف، وہ حنیف تھے. حنیف کا معنی کیا ہے؟ ہر چیز سے کٹ کر، ہر دین سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف مائل. حنیفیت، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، بعثت بالحنیفیہ، مجھے حنیفیت کے ساتھ بھیجا گیا ہے. یعنی حنیفیت کا وصف ہم میں بھی ہونا چاہیے. ابراہیم حنیف تھے. اور حنیف کا معنی کیا ہے؟ ہر چیز سے کٹ جائیں. دنیا میں مختلف مذاہب ہیں، مختلف تحریکیں ہیں، مختلف افکار ہیں. کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ سب کی سنو،
تماشبین ہوتے ہیں کچھ لوگ. نہیں، اپنے دین کی فکر کرو اور یہ وصف حنیفیت پیدا کرو اپنے اندر. سارے دینوں کو چھوڑ دو، اللہ کے دین کو اختیار کر لو اور توحید کے ساتھ تمسک اختیار کر لو. یہ وصف ابراہیم علیہ السلام کا ہے اور نبی علیہ السلام کی بعثت بھی اسی حنیفیت پر ہوئی. ہمارا دین دین حنیف ہے، اور حنیف وہ شخص ہے جو ہر چیز سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف مائل ہو. یہ اوصاف ابراہیم علیہ السلام کے. اور فرمایا کہ ولم یکن من المشرکین، مشرکین میں سے نہیں تھے وہ. ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، ان سے دوستی محبت ہرگز نہیں، ان سے بری تھے. انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ان کا اعلان تھا ہم تم سے بری ہیں، تم سے ناراض ہیں، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، اور جن جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ان سے بھی نہیں. ہمارے تمہارے درمیان ہمیشہ کی عداوت ہے، ہمیشہ کا بغض ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا جب تک تم شرک پر قائم. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، حتیٰ کہ تم سب چھوڑ کر ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کی توحید کو مان لو، پھر تم ہمارے ہم تمہارے. پھر یہ محبت بڑی مثالی قائم ہوگی، جڑ جائے گی، یہ تعلق قائم ہو جائے گا. لیکن جب تک تم شرک پر قائم ہو ہمارا تم سے کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے. اہل شرک سے ہمارا کیا برتاؤ ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت اور ترک محبت کو ایمان کا سب سے مضبوط کنڈا قرار دیا. اوثق علی الایمان الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ. ایمان کا سب سے مضبوط کنڈا یہ ہے کہ کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے اور اس کے دین کے لیے، اور عداوت ہو تو وہ بھی اللہ اور اس کے دین کے لیے. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جو شخص اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے عداوت رکھے، اللہ کے لیے مال خرچ کرے، اللہ کے لیے روک لے، اس کا ایمان مکمل ہے، اس کا ایمان پورا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا یہ وصف کہ مشرکین میں سے نہیں تھے. مشرکین کے ساتھ بیٹھنا یا غلط عقیدہ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ان سے دوستیاں کرنا اور محبتیں کرنا، یہ دین اسلام اور توحید کے مقاصد کے خلاف ہے، یہ تحقیق توحید کے خلاف ہے. امام سفیان ثوری رحمہ اللہ، ایک واقعہ ان کا ابن بطہ نے اپنی کتاب الابانہ میں نقل کیا ہے. بصرہ میں ایک شخص کی شہرت دیکھی جس کا نام تھا ربیع بن سبع، کہ عوام میں بڑا مقبول ہے اور لوگ بڑی اس سے محبت کرتے ہیں. تو بڑا متعجب ہوئے کہ یہ شخص، اس کو علماء کیوں نہیں جانتے؟ وہ علمی دور تھا، رجال الاسانید کا دور تھا، تو اس کو علماء کیوں نہیں جانتے؟ عوام میں بہت مقبول ہے، اور جو سچا عالم ہوتا ہے وہ علماء کے نزدیک معروف ہوتا ہے، اس کی شہرت علماء میں ہوتی، اس کا تزکیہ علماء کرتے ہیں، اس کو کوئی جانتا ہی نہیں. تو لوگوں سے پوچھا کہ اس کا منہج کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ منہج السنت، اس کا منہج سنت ہے، سنتیں بیان کرتا ہے، حدیثیں ذکر کرتا ہے. پوچھا کہ من بطانتہ، اس کے ساتھ کون لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس کے حاشیہ نشین کون ہیں؟ کہا کہ اکثر قدریہ. بصرہ میں یہ قدری فرقہ وجود میں آیا تھا جو تقدیر کے منکر تھے، تو اکثر قدری لوگ بیٹھتے ہیں اس کے ساتھ. فرمایا کہ ہوا قدری، یہ قدری ہے، میں نہیں مانتا اس کا منہج سنت اور حدیث ہو، یہ قدری. جن کا عقیدہ درست نہیں ہے ان کے ساتھ یوں بیٹھنا اٹھنا یہ توحید کے مقاصد کے خلاف ہے. ایوب سختیانی رحمہ اللہ بڑے محدث ہیں، ان کے دور میں ایک شخص کا انتقال ہوا، تو اس کے بیٹوں نے ان سے عرض کیا کہ ہمارے والد کو آپ غسل دیجیے. کہا کہ ٹھیک ہے، نیک کام ہے. چل پڑے، اس کمرے میں پہنچا دیے گئے جہاں میت رکھی ہوئی تھی. گئے اور پردہ ہٹایا اور چہرہ ڈھک کے باہر آ گئے اور کہا کہ میں غسل نہیں دے سکتا. پوچھا گیا کیوں؟
فرمایا کہ رأیتہ کان یمشی مع مبتدع، میں نے اسے ایک دن دیکھا تھا ایک بدعتی انسان کے ساتھ جا رہا تھا. کہ یہ سلف صالحین کی احتیاط، ان کی تحری، یہ معاملہ کس قدر دین کے مقاصد میں شامل ہے. تو لم یکن من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے. ان کے ساتھ دوستیاں، محبتیں، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا. آپ کو مقصد ہو جیسے کوئی کاروباری لین دین ہے، اس قسم کے دیگر معاملات ہیں، اس حد تک میل جول کی اجازت ہے. لیکن ساتھ بیٹھنا، ہنسنا، مسکرانا، چلنا پھرنا اور ساتھ گھومنا پھرنا، اور خاص طور پہ ایسے لوگوں کے لیے جو دعوت دین کا کام کرتے ہیں، اس کی دین میں کوئی گنجائش نہیں. تو تحقیق توحید کے لیے امور ضروری ہیں. ابراہیم علیہ السلام کیا ان کا مقام تھا اور کیا ان کا درجہ تھا، مگر اس مقام کی اساس کیا ہے؟ یہ امور جو آپ کے سامنے بیان ہوئے. تو اگر ہم اسی طرح ہم بھی تحقیق توحید کے منہج کو اپنائیں گے اور اپنی توحید کو راست کریں گے اور شرک کی ملاوٹ سے بچائیں گے، تو یہ تحقیق توحید اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قدر پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب لیے بغیر جنت میں داخل فرما دے گا، جیسا کہ آگے حدیث سے اس کی مزید جو ہے وہ وضاحت ہو رہی ہے. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.